اسٹوڈنٹس، آج جمعرات 21 جنوری 2021 ہے اور آج ہم اپنی اسلامیت کی کلاس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت کو پڑھیں گے، جو کہ آپ کے باب دوم ایمانیات و عبادات سے لیا گیا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی میں معلومات آپ کو فراہم کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری دیانتداری سے انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت 164 کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ہی ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک ہم سب مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا یہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اب ہم سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سیرت طیبہ کی کتابوں اور بزرگوں کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل قرآن پاک کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے اور رہے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت دینے والا بنایا، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ کو قرآنی ہدایت کا عملی نمونہ بنا کر دکھایا۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو فلاح پا سکیں گے۔ یعنی سورہ نساء کی جو ترجمہ میں نے بھی آیت کا بتایا 59 کے حوالے سے، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآن مجید کا ایک اور ارشاد ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دیں وہ کرو اور جس بات سے روک دیں اس سے باز رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو ہی ہماری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اطاعت رسول میں بے مثال تھے، یعنی آپ کی فرما برداری کرنے میں ہی بے مثال تھے وہ بھی، اور انہوں نے بھی اس بات کو حقیقی معنوں میں سمجھتے تھے، یعنی اس بات کی حقیقت کا اندازہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم اس سے انکار کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، ذلت ملے گی، اور ہم دنیا میں ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارا یہی انجام ہوگا۔ اب میں نے اطاعت رسول کے بارے میں نے جو قرآنی آیات کے ترجمے آپ کو ویسے بھی بتایا، جو آپ کی بک کا حصہ ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اطاعت رسول کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ترجمے کی جو آخری لائن ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نہیں مانتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا یا ان کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کافر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا وہ کافر کہلائے گا۔ آگے ہے تو پہلی آیت کا جو ترجمہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا وہ سورہ آل عمران کی آیت 32 اور 31 تھا، تو اب جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ ترجمہ، تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے پیغمبروں پر یعنی اس کے رسول پر ایمان لانا ان کے لیے لازمی ہے، اور ان کی مدد کرو، یعنی جو وہ بات کہیں ان کو ماننا ہی ان کی مدد کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، اور صبح شام
اس کی تسبیح کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح شام کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی اپنی فرما برداری اپنا حکم ماننے کا ہم لوگوں کو کہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا بھی ہم پر لازم قرار دیا ہے.